باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اور نماز تہجد میں وہ کون سی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرماتا ہے؟ اگر آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ نماز تہجد میں کیا پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بہت جلد قبول فرما لیتا ہے؟ تہجد کی نماز سے متعلق بہت سارے مسائل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ جانویں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت جو بھی سمجھ لے کہ فرض نمازوں کے بعد یعنی جو 5 وقت کی فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں، اس نماز کو باقاعدگی سے جو ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مسائل اللہ تعالیٰ غیب سے حل فرما دے گا، اور اس نماز کی برکت سے آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ اب سمجھیے گا کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صبح کے وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہے، یہی وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے اسی وقت تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی 5 منٹ سو کر اٹھے یا 10 منٹ کے لیے سوئے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، جب بھی رات میں آپ کسی بھی وقت میں شروع ہو گیا آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس کا وقت سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین جو وقت ہے، سب سے بہتر جو وقت ہے اس نماز کا، وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ انسان اس وقت جو ہے وہ سویا ہوتا ہے۔ اس وقت گرم بستر کو چھوڑنا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ نفس پر گراں گزرتا ہے، اور جو چیز نفس پر گراں گزرتی ہے اس عمل کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان جو ہے اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر پر چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کا سب سے افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ لیکن رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے، اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو اس نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو کم سے کم 4 رکعت ضرور پڑھیں، یعنی کم سے کم 4 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بہت ہی کم وقت ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت بہت کم ہے، تو آپ 1.5 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ وقت 4 رکعتوں کا ہے تو 4 رکعت کم سے کم ضرور پڑھیں۔ اب اس میں صورتوں کا کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بھی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تہجد کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی میں آسان کر دوں کہ تہجد کے نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ صورت ملائیں گے، یا قرآن کا
جو بھی حصہ آپ کو آتا ہے وہ قرآن کا حصہ تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع اور سجود، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ سورت بنائیں گے، پھر التحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر اس طریقے سے 2 رکعت نفل تہجد ادا کریں گے۔ اس کے بعد 4 پڑھنا چاہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنا بھی آپ کا جو ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جس طرح باقی نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے تو دیکھیں، نیت جو ہے یہ دن کے وقت ارادے بھی کہتے ہیں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ صرف ہے اگر کہنے، لیکن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کرتا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھا کریں، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو صبح سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا